السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی۔ یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، اور طور پر رفعت لامکانی کہاں، طور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں اور من رآنی کہاں، لن ترانی کہاں اور من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں،
اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ڈوبے ہیں سارے جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لائق عزت عظیم و تقریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، سادات کرام، محترم و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے محض اپنے فضل، کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی عرفانی محفل پاک میں اپنے آقا کے عظیم معجزے کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ویسے الحمدللہ آپ حضرات اس محفل پاک کی اصل اور بنیادی غرض و غایت سے مجھ سے بھی زیادہ بخوبی واقف ہیں۔ اس محفل پاک کو عزیزم جناب بلال صاحب نے اپنے والدین، اعزاء، اقربا اور آقا نامدار تاجدار مدینہ کی ساری امت مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو منعقد کیا، اور انہوں نے الحمدللہ یہ جو رات منتخب کی ہے، یہ عجیب اتفاق ہے۔ آج یہ وہ رات ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ نے، باقی مرحلے تو اپنی جگہ پہ ہیں، رب کی بارگاہ میں دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے۔ آقا نے وہاں پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ویسے تو کئی جگہوں پہ میرے آقا نے امت کو یاد فرمایا ہے، جو انشاءاللہ واقعے میں آپ حضرات سن بھی چکے ہیں، اور اگر کہیں موقع آیا تو آج بھی سن لیں گے کہ آج کی شب میں رحمت للعالمین نے اور اس امت پر مہربان آقا نے کیسی کیسی جگہوں پہ امت کو یاد فرمایا، اور پھر صرف یاد فرمایا ہی نہیں بلکہ محبوب کے یاد فرمانے پر رب کی بارگاہ سے مغفرت کا مزدہ بھی پایا۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس امت مرحومہ کی مغفرت کا مزدہ سنایا، بخشش کا مزدہ سنایا۔ تو گویا کہ محفل تو ہے ایصال ثواب کی، اور میں ایک بات عرض کر دوں جس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔
اچھا ایک بات پہلے یہ بھی سماعت فرما لیں کہ مجھے جو گفتگو میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، یعنی میں گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں روشنی میں ہوں اور آپ سب اندھیرے میں ہیں، یعنی مجھے آپ کے چہرے صحیح نظر نہیں آتے۔ ہاں اگر میں اس طرح کوئی آڑ رکھوں تو ہلکا سا آپ کے چہرے کا دیدار ہو سکتا ہے، اور اگر اس طرح کریں تو حالانکہ جلسے کا یہ قانون ہے کہ روشنی سب پہ یکساں ہو، یعنی جیسی روشنی اسٹیج پر ہے ویسی آپ لوگوں کے چہرے پر بھی ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیدار ہیں، میری بات سن رہے ہیں، اور آپ کے تاثرات کا مجھ پر بھی اثر ہو۔ اب یہاں پر یک طرفہ معاملہ ہے، اور یک طرفہ معاملہ جو ہے نا وہ تو چلنا بہت بھاری ہوتا ہے، تو یہ جلسہ گاہ جو ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ نزدیکی ہونی چاہیے، یعنی بولنے والے اور سامعین کے بیچ میں نزدیکی ہونی چاہیے۔ اور یہاں صدیوں سے جلسے ہوتے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے، برسوں سے جلسے ہو رہے ہیں، اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے جلسے نہیں ہوتے۔ ایک موقع پہ میں نے آپ کی اس بستی کا نام بھی رکھا تھا، جلسوں کی بستی، اور یہ بالکل درست رکھا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی جلسے تو ہو رہے ہیں، دن میں 10 جلسے۔ اتنے جلسے ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جلسے کے اصول کیا ہوتے ہیں، اور جلسہ کہتے کس کو ہے۔ بھئی کسی سے بات کرنا ہے تو جتنا نزدیک ہوں گے اتنا ہی بات میں لطف آئے گا۔ آپ بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو دور کھڑے رہ کے بات کیوں نہیں کرتے، قریب کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر بات جتنی اہم ہو قربت اتنی بھی زیادہ ہے۔ اگر عام بات ہے تو دور رہ کر کے کر سکتے ہیں، خاص ہے اور زیادہ قریب، تو بات کرنے کے لیے ایک تو قرب ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو روشنی ہے یہ سب پہ یکساں ہو، یعنی سارا مجمع روشنی میں نہایا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد پر روشنی ہو اور بعض اندھیرے میں ہو، نہیں، یہ جلسے کی اصول کے خلاف ہے۔ اور یہ جو بلب آپ نے اب یہ چاہے جس مقصد سے لگایا گیا ہو، میں اس سے واقف ہوں، اس کے لگانے کا مقصد بھی مجھے معلوم ہے، لیکن اظہار کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضروری تو یہ تھا کہ ایسے 3-4 بلب چاروں طرف لگا دیتے، ایک ادھر، ایک پیچھے اور ایک اس طرف، تو یہ سارے مجمع پہ روشنی رہتی، تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجمع کا لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ اب یہ ہر مجمع میں تاکید کی جائے کہ ایسا کرو، آگے آؤ۔ ہمارے یہاں حقیقت میں میں یعنی ہمیشہ یہ سن رہا ہوں اور یہ دیکھ بھی رہا ہوں، جب بھی کوئی جلسہ ہوا چھوٹا یا موٹا، اسٹیج پر آنے والا سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ قریب آؤ۔ جی، روزانہ اگر 10 جلسے بھی ہوئے تو یہ 10 جلسے میں وہ یہی کہے گا کہ تھوڑا سا آگے آؤ، اٹھو۔ جو بیٹھے ہیں وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب جب روزانہ کا یہ معمول ہے تو بیٹھنے والوں کو بھی آ کر کے جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھ جائے، اور جلسے کا حکم یہی ہے، اور یہ ہے فضیلت، یہ فضیلت ہے۔ بھئی جلسہ آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اگلی صف میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور اگر جتنے نمازی ہیں پچھلی صف میں بیٹھ جائیں تو کیا وہاں بھی امام کو کہنا پڑے گا کہ آگے آؤ؟ تو وہاں بھی اللہ کی رحمت ہے، مغفرت ہے، وہاں بھی اللہ کا گھر ہے، اور یہ مجلس بھی خدا اور اس کے رسول کا ذکر ہے، تو اس میں جو پہلے آئے گا وہ اتنا ہی ثواب پائے گا، اور جو جتنا قریب بیٹھے گا اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ دوری اور قرب اور نزدیکی اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ حقیقت میں بزرگان دین کا تو یہ فرمانا ہے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ پائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب آئے ہیں پانے کے لیے،
جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، اور جب کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ثواب لینے آئے. تو ثواب لینے آئے تو پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ آگے بڑھیے نا. جی جی اگر کوئی یہاں پہ دنیا کی کوئی نعمت بڑھتی تو بتائیے کوئی پیچھے رہتا؟ جی بالکل. سب سے پہلے یعنی تو پھر دھکا مکی ہوتی. اور ایسے موقع پہ تو کچھ لوگ گر بھی جاتے ہیں اور جان بھی دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. فانی چیز کے لیے اتنا یعنی ازدحام اور اتنی بھیڑ. اور یہ باقی ہے، باقی یہ باقیات و صالحات. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. واہ. سب مٹنے والا ہے، باقی رہنے والی چیزیں یہی ہیں. یہ محفلیں اور یہ ذکر، اور اس ذکر میں جو کچھ رب ثواب عطا فرماتا ہے باقی رہنے والا یہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو کہنے کا موقع نہ دیں. کیوں سنیں بھائی؟ کیوں روز کہلوائیں کہ جو پیچھے بیٹھے آگے آئیں، اٹھو آگے آؤ؟ ہر جگہ پہ یہی رٹ لگی ہے. اور پھر جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ بھی گویا کہ اتنے اپنے ارادے پہ مستحکم ہیں کہ اگر ہاتھ پکڑ کے بھی اٹھاؤ تو پھر بھی گر جائیں گے، جیسے اٹھنا آتا ہی نہیں. اللہ. گویا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہاں سے تو نہیں اٹھیں گے، چاہے جو ہو جائے. بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے. ایسے مت بیٹھیں. ایسے تو خواجہ صاحب نے اونٹ بٹھائے تھے، پھر خواجہ ہی نہیں اٹھائے. سبحان اللہ. تو محفل کے قواعد اور ضابطے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان. اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جلسہ اصل میں ایصال ثواب کے لیے، لیکن اتفاق دیکھیے رات ملی شب معراج. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم آئے ہیں مغفرت کی دعا مانگنے. اور پھر میں جو عرض کر رہا تھا وہ بنیادی بات یہ تھی کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑی جس اولاد نے انہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا، بھلایا نہیں. سبحان اللہ. واہ. بہت عمدہ. بلکہ وہ بالکل مسلسل ان کی مغفرت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے. اب یہ ایصال ثواب کیا ہے کہ ضرورت ہے کہ میں اس کو کچھ بتاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ بھی یک طرفہ بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایصال ثواب کریں تو صرف اہل قبور جو ہیں ان کو فائدہ پہنچے. نہیں، احادیث اٹھا کر کے دیکھیے، ثواب انہیں بھی ملتا ہے اور ثواب انہیں بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. واہ. یعنی دعا مانگنے آئے تھے ان کے لیے اور دعا لے کے یہ جا رہے ہیں. یہ رب کا کرم ہے اور یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے اور یہ صدقہ معراج والے آقا کا. سبحان اللہ. بے شک. کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ہمارے دامن ثواب سے بھر دیے جائیں. اور ثواب بھی اتنا، جیسے آپ سن چکے ہیں جمعے کے دن آ کر کے کوئی اپنے عزیز رشتہ دار پر یاسین پڑھے. یاسین کا ذکر آیا تخصیص کے ساتھ، یعنی جمعے کے دن آ کر کے یاسین پڑھی تو اس قبرستان میں جتنی قبریں ہیں سب کو تو ثواب ملا، اتنی مقدار میں یاسین کا ثواب پڑھنے والے کو ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتائیے اس نے ایک بار پڑھا اور اسے ثواب اتنا ملا کہ اگر 1000 ہیں تو 1000 کا، 2000 ہیں تو 2000 کا. اب یہ کوئی اس کی کمائی تھوڑی ہے، یہ کمائی نہیں، یہ کرم ہے. جی سبحان یہ اللہ. اس کی کمائی نہیں، یہ رب کا کرم ہے اور یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو یعنی اولاد پر یہ ضروری ہے. اور حدیث پاک میں وہ حقوق جو ماں باپ کے وصال کے بعد بھی اولاد پہ جاری رہتے ہیں، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہے. یہ حق ہے اور یہ رہتا ہے، اور اگر ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، ادا نہیں کریں گے تو گرفت بھی ہو سکتی ہے. یہ بلایا کیوں؟ کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جی جی سبحان اللہ. یعنی اکثر ذکر کرنے والے اس کا ذکر کم کرتے ہیں. اس ایک چیز کا تو ذکر کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ اس کی تشریح میں ابھی نہیں کروں گا. قدموں کے نیچے ہے سے مراد کیا ہے؟ ہم تو ظاہر پہ چلنے والے ہیں. ماں کے قدم کی طرف نگاہ گئی اور پھر کہتے ہیں کہ ماں کے قدم ہے، نیچے جنت ہے. عجیب بات ہے، جنت ہے کہاں؟ عرش معلیٰ کے پاس جنت ہے.
کہاں عرش، سبحان اللہ اور یہ عرش اس مخلوق کی آخری حد ہے، اندہو جنت الماوا۔ یہ معراج کے ذکر میں اس کی بھی تفصیل آئی ہے، یعنی تحت سرا کے نیچے دوزخ ہے اور عرش کے قریب جنت ہے۔ کہاں جنت اور کہاں بیچاری یہ ماں، اب وہاں سے یہ جنت اس کے قدموں میں آئی کیسے؟ مراد یہ ہے کہ قدم تھامے رہو وہاں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ ایک بات پھر ذہن میں آئی، عرض کرتا چلو، قدم تھامے رہو سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں رہنا، اس سے اوپر مت اٹھنا۔ اور آج تو لوگ سروں سے بھی اوپر نکل گئے، نہ ماں کے سر کی پرواہ ہے نہ باپ کے، اور پھر چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو عبادت ہے، ریاضت ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ، یہ سب جنت میں جانے کے لیے جیسے ضروری ہیں۔ آپ اور ہم سنتے ہیں نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزے رکھو جنت میں جاؤ گے، حج کرو جنت میں جاؤ گے، صدقہ خیرات دو جنت میں جاؤ گے، تو جیسے یہ سب کام کرو جنت میں جاؤ گے، اسی کے ساتھ اس کو بھی ملا کے بول دیا کریں کہ ماں باپ کے حکم کو مانو، ان کا ادب کرو، تعظیم کرو، حکم کی خلاف ورزی مت کرو، انہیں ناراض مت کرو، انہیں اف تک مت کہو، جنت میں جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق۔ تو یہ ہے جنت کے ذریعے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جنت تو آ گئی قدموں کے نیچے، لیکن ہر مکان میں جانے کے لیے دروازہ ہوتا ہے۔ بغیر دروازہ جنت تو ہے لیکن دروازہ بند رہا، اور اس حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یعنی ماں کو راضی کر لیا، جنت کے پاس پہنچ بھی گیا، لیکن دروازہ بند ہے کیونکہ باپ کی پرواہ نہیں کی، تو دروازہ کھلے گا نہیں تو جنت میں جائے گا نہیں۔ تو پھر یہاں پر ابوین یعنی دونوں کی تعظیم کرنا ہے، ماں کی بھی تعظیم، باپ کی بھی تعظیم۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہے، کیونکہ وہ تو ممتا ہے جو باپ سے زیادہ اولاد کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ واہ واہ واہ، حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کے اچھے۔ پاس ممتا ہے تو کیا باپ کے پاس شفقت نہیں؟ واقعی اگر یعنی انسانیت ہے، اللہ کرے انسانیت جب نکلتی ہے تو حالات بدلتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے تھے، وہ صرف آئے اس لیے تھے کہ انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی۔ انسان تھے کہ ابو جہل انسان نہیں تھا، ابو لہب، یہ سب انسان ہی تو تھے نا، اس سے پہلے بھی تھے۔ تو پھر یہ جو 1,24,000 نبی آئے تو انسان تھے، پھر نبی کیوں آئے؟ تو کیوں آئے کہ جواب میں جہاں اور بہت سارے جواب ملیں گے وہاں یہ بھی ملے گا کہ انسان تو تھے، انسانیت نہیں تھی۔ اللہ، اور جب نہیں تھی تو رب نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ انسانوں میں پھر انسانیت کا جوہر پیدا کر دیں، اور پھر جہاں جہاں انسان ہو وہاں انسانیت کا پرچم بھی لہرائے۔ ہے سبحان اللہ حق ہے، واہ 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 واہ۔ اور انسان تو ہے ہی تب جب ہو انسانیت، اور انسان میں اگر انسانیت نہیں تو پھر یہ حیوان سے بھی بد نہیں، کوئی بھول سے بد نہ کہہ دے، بد نہیں بلکہ یوں کہیے کہ اگر انسان میں انسانیت نہیں تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور اب اگر میں چاہوں تو اس بد اور بدتر پر بھی کچھ بول سکتا ہوں، لیکن نہیں، ہم اس طرح اگر بولتے رہیں گے تو فجر ہوگی، اور میرا آج تو خیر کسی نے آج تک کوئی بیان کر ہی نہیں سکا، کیا بیان کرے گا؟ یہ علماء کی طرف میں اشارہ کر کے اور ان سے مخاطب ہو کے بات کروں، اوہا الی عبدہ ما اوہا، اور علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وحی کی جو وحی کی۔ اب یہ جو کیا ہے؟
اس کا کوئی جواب تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی جو وحی کی. اب یہ جو وحی کی کون جانے کیا، کائنات میں کسی کو خبر نہیں اس جو کے بارے میں. اس جو میں جو مصطفیٰ نے بتایا وہی امت کو پتا چلا. ہائے 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 ہائے. یہ لفظ وہی جو ہے اور یہ بھی جو ہے. یہ بہت اچھے. یہ تو علمی باتیں ہیں نا. خیر اس میں الجھ گئے تو پھر مجھے تو بڑے اختصار سے میں ارادہ یہی کر کے آیا ہوں کہ آج کی رات کا خیال کرتے ہوئے میں میرے آقا کی مقدس اور مبارک معراج کا ذکر کروں. لیکن معراج کا ذکر کرنے کے لیے بھی جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو معراج کے جہت نہیں جہتیں، معراج کی جہتیں. اور اس میں کتنی کا لفظ میں نہیں بول سکتا کیونکہ کتنی تو ہے ہی نہیں. معراج کی جہتیں بے شمار ہیں. جہت آپ نہیں سمجھنے، طرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے یہاں تو 6 جہتیں، آپ کے یہاں 4 ہیں. اصل میں جہتیں 6 ہیں اور ہم ان 6 میں سے 4 کو جانتے ہیں، 2 کو اگر جانتے بھی ہیں شاید مانتے نہیں. آپ الجھ گئے کیا؟ تھوڑے سے الجھنا نہیں چاہیے. اور جہاں کوئی الجھتا ہے تو علماء ہیں ہی اس لیے کہ سلجھا دیں. بات ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ ہمارا دینی علوم سے واسطہ کم ہے، اس لیے ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں. اب کوئی یہ بھی لفظ ہے کہ ہم جہت سمجھائیں؟ اللہ. اب بتائیے. اب ایک ایمان والے مصطفیٰ کے غلام کو بھئی کیا سمجھانا چاہیے جو مشکل مسائل ہوں، وہ مشکل مسائل، اور مسائل کا واحد ہے مسئلہ. اور آج تو وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، آج مسئلہ. آج اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہم سے کہتا ہے مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے جی، تو میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ میرا مسالے کا کیا تعلق. مسالہ تو وہ جانے جس کا کام پکانا ہو. کیا بات ہے. اسے پتا ہے کہ مسالہ کسے کہتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے مسالہ. یہ دینی تعلیم کی کمی کا سبب ہے کہ ہم دین میں جو استعمال ہونے والے مشہور لفظ ہیں وہ بھی صحیح نہیں بول رہے ہیں. اب کہاں مسئلہ اور کہاں مسالہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھے بہت اور اچھے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسالہ بھی غلط بول رہے ہیں، یہ اصل میں مصالحہ. یہ کئی تو عرض یہ کر رہا تھا میں. تو یہ میں جہت والی بات کر رہا تھا جہاں تھوڑے سے آپ الجھے تھے. الجھے نہیں، مجھے خود یاد ہے، میں خود آپ کے سامنے اس کو سلجھا چکا ہوں. جہت مانا طرف اور طرف مانا دشا تو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ جیسے ہمارے یہاں ایک پورب، پچھم، اتر، دکھن، اسی کو عربی میں جہت کہتے ہیں. اور یہ جہت ایک وچن ہے اور اس کا بہو وچن ہے جہات، یعنی طرفیں. واقعہ ایک ہے معراج کا، لیکن اس کی جہتیں اور اس کی طرف اطراف اتنے ہیں کہ کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اب مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بیان کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو اب وہ وہاں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کس جہت سفر کرے.
اللہ یہاں میں نے کہا نا ہمارے یہاں تو سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ اور بہت اچھے ہم ان 6 جہتوں میں بھی 2 کو چھوڑ چکے، اللہ اور ہم جب ان 6 جہتوں پہ چل نہیں سکتے تو پھر وہ جہات ہیں کوئی ہے جو اس پہ چلے اور حق ادا کرے۔ معراج کوئی معمولی شے نہیں، معراج وہ عظیم معجزہ ہے جو نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، سبحان اللہ حق ہے واہ واہ واہ۔ عظیم الشان معجزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، جشن معراج النبی، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو میں انشاءاللہ معراج کا ذکر شروع کر رہا ہوں، لیکن پہلے ذرا جہت والی بات ذہن نشین فرما لیں، جی یہ فائدے کی چیز ہے۔ ایک زندہ آدمی کے لیے جہتیں 6 ہیں، اور اس کو میں اس طرح آسان کر رہا ہوں، آگے پیچھے دائیں بائیں، 2 آپ بول دیں تو سبحان اللہ، اوپر نیچے، وہ 2 ہیں اوپر نیچے، نیچے۔ اچھا کیا یہ جہت نہیں، اوپر جہت نہیں ہے کیا؟ جی اچھا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ طرف، اور یہ نیچے یعنی اوپر، بھائی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے، تو یہ جہت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ جی جی تو یہ جہتیں کل ہوئی 6، جی 4 سے ہم واقف ہیں، 2 سے بے خبر ہیں۔ اوپر اللہ کی رحمت ہے، نیچے قبر ہے یاد؟ نہ اللہ یاد ہے نہ قبر یاد ہے، اللہ، اور یہ 4 جہتیں ہیں جس میں عمر پوری کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، رات دن انہی 4 جہتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ فرق یہ ہے کہ یہ تو عام آدمی کی جہتیں ہیں، جس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بھول جائے ان 4 جہتوں کو، یاد رکھے 2 جہتوں کو، اور وہ جہتیں یہ ہیں کہ آیا کہاں سے ہے جائے گا کہاں۔ اگر 2 جہتیں یاد رہیں تو پھر جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عطائے حضور محمود العالیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، بہت اچھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس بابرکت نورانی شب کے صدقے میں ہمیں ان 2 جہتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے۔ اور ویسے بھی پھر ذہن میں بات آ گئی، یہ ایصال ثواب کی محفلیں جب ہوتی ہیں تو ذکر اسی کا ہوتا ہے، بھئی کوئی کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر کوئی اس میں بھی ذکر کر بیٹھے دوسرا تو کوئی منع تو ہے نہیں، لیکن ذکر بھلا تب لگتا ہے جو موقع مال کے حساب سے ہو۔ اب ظاہر بات ہے، یعنی موقع ہے شادی کا اور آپ بات کریں غم کی، تو کوئی آپ نے ناجائز تو کام نہیں کیا لیکن بھلا تو نہیں لگے گا۔ یعنی ہر چیز کے لیے موقع اور محل ہے۔ تو یہ جو ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں آپ بھی سننا چاہیں اور کوئی سنانے آئے تو ہمت کر کے اور اس سے کہہ دیجئے کہ صاحب یا تو بات ادھر کی کیجئے یا ادھر کی۔ یعنی آج موقع ایسا ہے کہ اس میں بات ان 2 جہتوں کی ہوگی، باقی 4 جہتیں ابھی رہنے دیں، پھر جب شادی وادی آئے تو چھٹی دے دینا کہ چاہے جیسی، لیکن اس موقع پہ بات یا تو یاد خدا کی ہو اور یا عالم آخرت کی ہو۔ اس میں بات یا تو جہاں سے آئے ہیں ادھر کی ہو اور یا جہاں جا رہے ہیں ادھر کی ہو، نہ ادھر کی ہو اور نہ ادھر کی ہو، بات ہو تو یا ادھر کی ہو اور یا ادھر کی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں جو جہاد کی بات کر رہا تھا نا، اس میں سب سے پہلے ایک سوال ہے، بھئی معراج کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے۔ کیا زندگی میں یہ رات پہلی بار آئی ہے؟
اور شب معراج میں جشن معراج یا معراج کا ذکر کیا صرف آج ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، برسوں سے ہو رہا ہے۔ تو جب ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے تو پھر اس کا علم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جزو ایمان ہے۔ اب میں صرف 2 لفظوں میں عرض کر دوں پھر آگے بڑھوں۔ معراج کیا ہے؟ جسم کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حرم مکہ سے چلے، مسجد اقصی ہوتے ہوئے 7 آسمان، پھر عرش، کرسی، لوح، قلم، سدرہ، یہ ساری منزلیں طے فرماتے ہوئے پہنچے لامقام، اور پھر لامقام حجابات کو طے کرتے ہوئے پہنچے دنا، پھر پہنچے تدلنا، پھر پہنچے قاب قوسین، پھر پہنچے او ادنا، اور جب پہنچے او ادنا میں تو سر کی آنکھوں سے جسم کے ساتھ مصطفیٰ نے رب کا دیدار کیا، اور یہ خاصہ مصطفیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں کہ اس دنیا میں کوئی ان آنکھوں سے رب کا دیدار کر سکے۔ اگر کیا ہے تو آمنہ کے لائق نے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یہ ہے معراج۔ اچھا، پھر یہ اتنا بڑا سفر کیا، وقت کتنا لگا؟ اتنا لمبا سفر، وقت کتنا لگا؟ تو جو مشہور ہے نا، مشہور، اور جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہے ہی یہی، اور جو اسے نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ اتنا سفر کیا، لوٹ کر کے آئے، زنجیر ہل رہی ہے، اور دروازہ کھولا تھا، جو کھلنے سے زنجیر ہلی وہ ابھی ہل رہی ہے، اور جس بستر سے جبریل نے اٹھایا تھا، جسم لگنے سے بستر پر جو گرمی تھی وہ گرمی بھی موجود ہے، زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، اور وضو جو فرمایا تھا اس کا پانی ابھی بہہ رہا ہے، اور اتنی ہی دیر میں گئے اور آئے محمد۔ سبحان اللہ، اتنی، اب اس کو وقت میں قید نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں، اللہ جانے اور اس کا۔ یہ ہے معراج، اور اسی پہ ہے ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ اتنا لمبا سفر، اور اس کی لمبائی کو آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، نہیں، حقیقت میں نہیں سمجھ سکا۔ آگے اگر میں پہنچوں یا نہ پہنچوں، لیکن ایک یعنی اس سفر کی لمبائی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ براق پہ سوار ہوئے اور پہنچے سدرہ پہ، جبریل وہیں رک گیا، رف رف، اور پھر رف رف سے آگے جب یہ سواریاں، حدیث میں کہیں 2 کہیں 3 4 سواریاں، پھر سواری بھی نہیں، اب آگے بڑھنا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ مصطفیٰ نے قدم بڑھایا۔ اب بغیر سواری کے مصطفیٰ جا رہے ہیں اور قدم بڑھایا، اور یہ 70,000 قدم، 70,000۔ اب سنیں ذرا غور سے سنیں، میرے آقا نے جو ایک قدم اٹھایا اور جہاں رکھا نا، فاصلہ کتنا طے کیا؟ حرم سے لے کے سدرہ تک یہ جو پورا فاصلہ تھا، میرے آقا کے ایک قدم میں یہ سب آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے کیا۔ یہ نبی کی طاقت ہے، وہ براق کی طاقت تھی۔ کہاں براق کی طاقت اور کہاں نبی کی طاقت؟ نبی براق کے محتاج نہیں تھے، اور براق تو شان کے لیے تھا کہ رب نے بلایا تھا، محبوب پیدل نہیں سواری پہ آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حیات النبی سبحان اللہ بہت اور یہ سفر بھی ہم کوئی تھوڑی سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا، پھر آسمان کا حجم کتنا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ کتنا، پھر دوسرے آسمان کا حجم کتنا، پھر دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ کتنا، اور پھر اس کے آگے پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، عرش ہے، فاصلے کتنے ہیں، اور یہ سارے براق نے طے کیے تھے، اور براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں حد نگاہ اس کی نگاہ جہاں تک پڑتی تھی وہاں براق کا ایک قدم پڑتا تھا، اور یہ براق کا قدم ہے، لیکن جب براق اور سواری سے اترے اور میرے آقا اپنی شان سے چلے ہیں اور جب قدم بڑھایا ہے تو اتنا طویل راستہ مصطفیٰ نے ایک قدم میں طے کر کے بتا دیا کہ باقی طاقتیں ایک طرف ہیں اور نبی کے قدم کی طاقت ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ بہت عمدہ، سبحان اللہ اور پھر اسی پر بس نہیں، ایسے 70,000 قدم، ایسے 70,000 قدم، اور ایسے 70,000 قدم جو آپ نے دیکھے یہ حجابات تھے، حجابات، عظمت کے حجاب، اللہ اکبر، اللہ کی شان، لامکان حجاب عظمت ہیں یہ، اور میرے آقا قدموں سے طے کر کے 70,000 جب طے کر لیے تھے تو پھر آواز آئی تھی کہ محمد آ گیا۔ یہ آواز بعد میں آئی تھی، یہ پردے ہٹتے گئے، اور میرے آقا سن لیں پھر سن لیں، مصطفیٰ جسم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک، جسم کے ساتھ روح اور جسم، اور روح جسم ہی کو کہا جاتا ہے عبد۔ قرآن نے فرمایا اسرا بعبدہ، صرف جسد ہی نہیں، پھر روح ہی نہیں، رسول ہی نہیں، نبی ہی نہیں، حبیب ہی نہیں، مجتبی نہیں، مصطفیٰ نہیں، اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ بہت عمدہ، خاص بندے کو اتنا لمبا سفر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آ رہی تھی، الحمدللہ آپ اور ہم بارہ سن چکے، رب کی طرف سے بارگاہ آ رہی تھی کہ میرے محبوب اور آگے آئیں، اور آگے اور آگے۔ اب جب اور آگے اور آگے تو میرے آقا تو شوق تو تھا ہی، اور آگے بڑھتے گئے، بڑھتے بڑھتے پھر وہ مقام آیا جو سنانے والوں نے سنایا، ہم نے سنا، اللہ اکبر، معراج مصطفیٰ۔ یہ میرے آقا بڑھتے جا رہے ہیں، پھر وہ مقام آیا کہ رب نے فرمایا قف یا محمد، فرمایا میرے محبوب اب تو رک جا، اب میں آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ واہ واہ، یہ ہے استقبال۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رب نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اب تیرا رب تجھ پہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، رب درود پڑھ رہا ہے، محبوب رک جا، اب تو رک۔ اور پھر ہوا دنا فتدلی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کوئی معراج بیان نہیں کیا، تو واقعی معراج تو ابھی میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے، میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ معراج کہتے کس کو ہیں، واقعہ تو بعد میں ہوگا نا۔ اب ذرا اطمینان سے شربت نوش فرما لیں، ذرا تازہ ہو جائیں، تو مجھے امید ہے کہ کچھ دیر اور بیٹھ سکیں گے جی، اور یہ بیچ میں اس لیے شربت پلائی جا رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کی رحمتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، نعمت مل گئی ہے، پیو یہاں پیو وہاں بھی مصطفیٰ پلائیں گے، آمین آمین، سبحان اللہ۔ وہاں اور تو کوئی پلانے والا ہوگا ہی نہیں، حوض کوثر مصطفیٰ پلائیں گے، اور پلائیں گے تو ایسے نہیں بلکہ بلا بلا کے پلائیں گے۔ اس لیے تو دیوانے کہتے ہیں کہ روکنے والوں روکتے رہو، ہم تو مصطفیٰ کے گن گائیں گے، سبحان اللہ بے شک، اور اسی طرح گاتے جائیں گے، اور اسی طرح جو روکنے والے ہیں وہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹتے جائیں گے۔
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہم انشاءاللہ یہ چرچا یوں ہی ہوتا رہے گا, یہاں بھی ہوتا رہے گا, وہاں بھی ہوتا رہے گا. تو معراج اس کا نام ہے, یعنی اللہ کے حبیب. اور اتنا لمبا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنا لمبا کہاں. اور پھر میں عرض کر دوں یہ وہاں جہاں کہاں بھی نہیں تھا. اتنا تو ہم اور آپ جانتے ہیں, لا مکان, یعنی جہاں کوئی مکان نہیں. اور جہاں مکان نہیں ہوگا وہاں زمان بھی نہیں ہوگا, وہاں پھر جہت بھی نہیں ہوگی, کوئی چیز نہیں. لا مکان کیا سمجھیں لا مکان. اور لا مکان یعنی جہاں رب کی شان, رب کے جلوے, کائنات عرش پہ ختم, آگے رب کے جلوے. لا مکان, لا مکان میں جبریل بھی نہیں جا رہے ہیں, اور مصطفیٰ اور آگے جا رہے ہیں, اور آگے جا رہے ہیں, اور آگے جا رہے ہیں. یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو ایک سوال ہے, اس کا میں جواب دے کے پھر ذرا کوشش کروں آگے بڑھنے کی. یعنی اتنا اونچا, اتنا اعلیٰ سفر, لا مکان کا سفر, رب کی بارگاہ میں پہنچے تو یہیں پر جو عقل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے گر گئے. عقل کے گھوڑے پہ سوار ہوئے گر گئے, اور جنہوں نے عشق کو امام بنایا. یہ دیکھیے عجیب اتفاق ہے. اللہ اکبر, یہ لفظ بھی کتنا اچھا زبان پہ آ گیا. عقل کے گھوڑے پہ, اور جس نے عشق کو امام بنایا. سبحان اللہ. یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ عشق پہ سوار ہوئے, عشق سواری نہیں, عشق امام ہے. اور جس نے عشق کو امام بنایا وہ صدیق بنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جس نے عشق کو امام بنایا وہ زندگی دینے کے لیے تیار تھا, لیکن شریعت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ عشق ہی جو تھا جس نے طبیعت کو مٹا دیا, شریعت کو بڑھا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. اور آج جو تباہی نظر آ رہی ہے وہ اسی طبیعت کی ہے. عجیب حال ہے. آ گیا جملہ جی. چلیں طبیعت پہ اور چاہیں جنت. جنت, واہ واہ, بہت اچھے اشارہ, واہ واہ. ویسے تو میں نہیں کہتا, لیکن اس پہ آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلیں طبیعت پہ اور جانا ہے جنت میں. یہ سبحان اللہ حیرت والی, وہ نہیں ہے. کیا بات ہے, ہائے ہائے, افسوس, افسوس, ساد افسوس. اگر ذرا سی بھی عقل اور شعور ہو تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. ہم شریعت پہ چلنے والے ہیں. جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما اس کی طبیعت کا اب کوئی دخل نہیں. اب وہ وہی کرے گا جو شریعت کہے گی. اور ہم اپنا حال دیکھیں, یہاں شریعت کم ہے اور طبیعت کا راج ہے. طبیعت کا راج ہے. دعویٰ غلامی ہے مصطفیٰ کا, منانے آئے ہیں میرا. جلوس نکال رہے عید میلاد اور نعرے لگ رہے ہیں زبردست جوش والے, لیکن سب طبیعت ہے. یہ سب, اور طبیعت قبول نہیں ہے, قبول شریعت ہے. یہ آپ بات کریں, اچھا ہے, کوئی منع نہیں کرے گا. جلوس نکالیے, نعرے, جشن منائیے, شربتیں پلائیے, اور رات بھر آپ ذکر کیجئے, سبحان اللہ بھی کہیے, لیکن ہے سب طبیعت. کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے شریعت تھی, ابھی کچھ دیر پہلے شریعت تھی, تو اس میں ہم کہاں گئے تھے؟ عشاء کی اذان جو ہوئی تھی یہی شریعت تھی. وہاں طبیعت نے آنے نہیں دیا. اور جہاں پر چٹپٹا ملے وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کھینچ کے لاتی ہے. ازدحام ہو جاتا ہے, بھیڑ جم جاتی ہے. سبحان اللہ.
میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، جانے چاہتا ہے جنت میں، شریعت نے بلایا تو گئے نہیں، طبیعت نے بلایا تو دوڑتے چلے آئے۔ فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ قرآن مجید حدیث پاک کا ہے، فیصلہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارے مرشدان برحق کا ہے، پیران عظام کا ہے، علماء ربانیین کا ہے، اغواث کا، اوتاد کا، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے صالح، ان سب کا قرآن حدیث کی روشنی میں فیصلہ یہ ہے، طبیعت والا جنت میں نہیں، جنت میں وہی جائے گا جو شریعت والا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، جب اتنی ایمان افروز محفل ہے تو دل کی گہرائیوں سے رب کی بارگاہ میں سفر معراج کا صدقہ دے کے مانگیں کہ مولا طبیعت کی زنجیروں سے آزاد فرما۔ جو طبیعت کے بندھنوں میں بندھے ہیں مولا آزاد فرما، اور جیسے ہی آزاد ہوں تو پھر آزاد نہ رہنے دے، شریعت محمدی کا غلام بنا۔ اللہ ہم سب کو شریعت کا غلام بنا، اور جب شریعت کے غلام جو بنتے ہیں وہ جنتیں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، قسم رب کی جو میرے آقا کی شریعت کے غلام بن گئے تو نبی نے انہیں وہ اعزاز بخشا ہے کہ انہیں جنت کا مالک بنا کے اور پھر کہہ دیا ہے کہ ہے تو میری، جب تو میرا تو جنت تیری، اب جسے تو چاہے جنت دے دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ شریعت نے اعزاز بخش دیا، اور یہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے۔ صحابہ کا کردار پڑھ لیں، عثمان غنی 2 بار جنت کے مالک بن گئے تھے، اور مالک جسے چاہے جنت دے سکتا ہے جی، اور بزرگوں نے دی بھی ہے، کیونکہ وہ شریعت کے تابع تھے، طبیعت کے۔ اور دیکھو اب یہ بات بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا تو طبیعت شریعت پہ بات بعد میں کریں گے، ابھی چونکہ ذکر معراج کا کر رہے ہیں۔ اور میں اس پر ایک بات بڑی اہم سمجھانے جا رہا تھا کہ اتنا بڑا سفر عقل میں آئے کیسے، اور دیر بھی کتنی لگی، کچھ نہیں، دیر بھی کچھ نہیں، بستر بھی گرم، زنجیر ہل رہی ہے، سبحان اللہ، اور وضو کا پانی بہ رہا ہے، اور گئے بھی آئے بھی، مشاہدہ بھی کیا، معائنہ بھی کیا، اوہا الی عبدہ اوہا بھی ہوا، اور پھر نبیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور مسجد اقصی میں امامت بھی ہوئی، سبحان اللہ، جنتیوں کی شان بھی دیکھی، دوزخیوں کے برے حال بھی دیکھے، اللہ، کیا نہیں دیکھے؟ اور سمجھنا ہو تو کل مشاہدہ معراج پڑھ لیں، گجراتی تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو پڑھتے کیوں نہیں؟ بس سب اسی سننے پہ جوڑ دیا ہے کہ سن کے سب تھوڑے یاد رہے گا، خود بھی تو کچھ پڑھیں کہ معراج میں مشاہدات بھی ہیں، معراج میں عجائبات بھی ہیں، معراج میں رب کے احسانات بھی ہیں، معراج میں صلاۃ بھی ہے، معراج میں نجات بھی ہے، معراج میں امامت بھی ہے، معراج میں کرامت بھی ہے، معراج میں کیا ہے جو نہیں، ساری کائنات معراج میں ہے، اول سے لے کے آخر تک ساری کائنات معراج میں ہے، اور جو معراج میں ہے تو اسی کا نام ہے مشاہدہ، معائنہ۔ گویا کہ اتنی پل میں رب نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مشاہدہ معائنہ کروا دیا، دکھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ سوال، سبحان اللہ، اتنا لمبا سفر ہوا کیسے؟ تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، آیت پہ غور کریں، جواب وہی مل جائے گا۔ یعنی حیرت تب ہوتی، ماننے نہ ماننے کا سوال تب پیدا ہوتا کہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، اور پھر بیچ میں جو جو رکاوٹیں ہیں، اب کس کس کا ذکر کیا جائے گا؟ آسمان سے نیچے زمین تک یہ خلا ہے، اسپیس، اور یہ سائنس جو ہے نا، سائنس یہ بھی ابھی تک طے نہیں کر سکی کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے، ہرگز نہیں۔
اور یہ جو ستارے ہیں، ستارے ان کی رفتار بھی اللہ بہتر جانے، جب سے بنے ہیں گرے ہیں ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ یہ خلا ہے، اور یہ ڈھکوسلے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہنچے وہاں پہنچے، منگل سنگل سب سنگل منگل کیا۔ یہ خلا جو ہے نا، خلا بہت طویل ہے، بہت طویل، اللہ جانے رسول جانے۔ اس کے بیچ میں اللہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ ذرا سائنس والوں سے پوچھئے، جہاں تک پہنچے کہتے ہیں بیچ میں زمہریر ہے، یعنی ایسی برفیلا علاقہ ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، ایسی برف ہے کہ جو پہنچا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور اسی برف کے اوپر ایسی گرمی ہے اور ایسا حرارت والا آگ والا ایک خطہ آتا ہے کہ اس میں جو پہنچا جل کر کے خاک ہو گیا۔ یہ سب بیچ میں ہیں۔ ہم اور آپ یہاں سے اوپر 1 کلومیٹر کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ذہن، ہماری عقل، ہمارے دماغ سے 1 فٹ اوپر بھی نہیں۔ یہ جو دماغ شریف ہے نا، اس سے 1 فٹ اوپر تک جائے تو جائے۔ جیسے دکھن کی ہوا لگ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ دکھن کی ہے، یہ بھول ہے، 1-2 فٹ اوپر اتر کی جا رہی ہے دکھن۔ اور اگر کسی کو ماننے میں نہ آئے تو ذرا اوپر جا کے دیکھیں، 1-2 نہیں، کہیں تہیں ہیں، کوئی ہوا ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، بیچ میں برف ہے، بیچ میں آگ ہے، اور بیچ میں نہ معلوم کیسی کیسی رکاوٹیں ہیں۔ سائنس بھی قائل ہے، لیکن جب معراج کی بات آئی تو عقل والے کہتے ہیں کہ زمہریر سے کیسے گزرے اور کرۂ نار سے کیسے، کرۂ نار یعنی آگ ہی آگ، اور بے شک حق ہے، بالکل حق ہے، یعنی اوپر بھی خلا، نیچے بھی خلا، بیچ میں جل رہی آگ۔ سبحان اللہ، یہ قدرت ہے اللہ کی، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ اب اس میں کیا جل رہا ہے یہ اللہ جانے اور رسول جانے، لیکن آگ ہے کہ شعلہ زن ہے، اور پھر اس کی موٹائی بھی اللہ جانے اور اس کی لمبائی بھی اللہ جانے۔ آسمان پر جانا ہے تو اس کرۂ نار کو پار کرنا ہوگا۔ یہ ہوائیں ہیں، یہ برف ہے، یہ آگ ہے، یہ سب آسمان سے نیچے ہے، اور پھر آسمان ہے، اور یہ پہلا آسمان ہے، اور آسمان کے بعد پھر خلا ہے، اور پھر دوسرا آسمان ہے، اور دوسرے آسمان کے بعد پھر خلا، ایسی خلا۔ خلا مانا خالی جگہ، یہ جو آسمان زمین کے بیچ میں ہے نا، خالی جگہ۔ ہمارے پیر زمین پہ ہیں، ہم خالی جگہ میں ہیں۔ ہم جو ہمارا وجود جو ہے نا کس میں ہے؟ خلا میں ہے، خلا میں ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ خلا میں ہے، گرنا چاہیے نا، نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے۔ یہ قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پاؤں بھی 2 ہیں، 4 نہیں ہیں۔ اور یہ صاحب کھا کھا کے چاہے جتنے موٹے ہو جائیں لیکن گریں گے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی عارضہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن 2 پاؤں پہ کھڑے، گھٹنوں میں درد ہو یہ الگ بات ہے۔ لیکن صاحب حقیقت یہ قدرت ہے، قدرت یہ خلا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرۂ نار ہے، یہ زمہریر ہے، یہ اتنی خلا، اور مصطفیٰ جسم کے ساتھ گئے تو گئے کیسے، پھر آسمانوں پہ کیسے، اور پھر لامقام کیسے، پھر سدرہ پہ کیسے، او کیسا کیسا کرنے والے۔ اگر یہ سوال تب پیدا ہوتا جب میرے نبی فرماتے میں گیا، یہاں نبی نہیں، خدا فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسرا بعبدہ، رب فرما رہا ہے نہیں نہیں، رب کو معلوم تھا کہ نادان یہاں پہ یہ سوال کھڑے کریں گے، حالانکہ رب نے اپنے حبیب کو طاقت دی تھی، مصطفیٰ جانا چاہتے تو جا سکتے تھے، لیکن چونکہ دشمنوں کی زبان بند کرنا تھی، اس لیے رب نے فرمایا کہ اگر میرا محبوب کہتا کہ تھوڑے سے وقت میں گیا ہوں تو تم اعتراض کر سکتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن یہاں دعویٰ نبی نے نہیں کیا۔ رب فرما رہا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ آ میدان میں اب بتا، خدا لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہے لے جا سکتا ہے تو سمجھ لو مومن ہے، اور کہے نہیں
گیا جہنم میں، گیا جہنم میں، کیونکہ خدا کی خدائی اور قدرت کا منکر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ لے گیا۔ اب اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو اور سیر کرائی۔ کیوں سیر کرائی؟ یہ پھر سوال آ گیا، یعنی شروع ہی میں سوال پیدا ہو گیا، اور میں بس اسی سوال کے جواب پر بات ختم کر دوں گا، اور واقعہ معراج پھر کہیں اور انشاءاللہ۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ تو بہرحال ملنے والا ہی ہے۔ کیا کریں، اب آگے بڑھ سکیں تو بڑھیں نا، جیسے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر جیسے کوئی پیچھے دھکیل دیتا آ جاتے ہیں پیچھے۔ میں تو کوشش کر رہا تھا کہ مختصر کر کے پورا واقعہ بتا دوں، لیکن اتفاقاً کوئی نہ کوئی سوال ذہن میں آ جاتا ہے، تو سوال آ گیا نا۔ اتنا لمبا سفر اتنے مختصر سے عرصے میں رب نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، کیوں؟ اس کیوں کے 10 سوال تو ان علماء کے پاس ہیں۔ یہ جو ہم جیسے عالم ہیں نا، اس کے 10 جواب تو یہ دے سکتے ہیں، اور ہزاروں سوال جواب وہ ہیں جو ولی دیں گے، علماء ربانی ہی نہیں دیں گے۔ اس سے زیادہ وہ دے گا جس نے پیا ہے، پیا ہے، اور پھر وہ بھی جواب دے کر کے کہے گا کہ باقی حکمت اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے، باقی حکمت اللہ جانے۔ یہ اس کو کہتے ہیں معراج کی حکمتیں۔ ان حکمتوں میں سے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک حکمت عرض کر رہا ہوں، اور اس امید پر کہ آپ جیسے غور سے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائیوں میں جگہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ذرا اس پر کبھی تنہائی میں یاد آنے پر سوچیں گے بھی۔ معراج کی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت کیا، یعنی یہ معراج کیوں ہوئی؟ اب آئیے، بڑے ذرا میں ادب سے بات کر رہا ہوں، آپ ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ میرے آقا کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد محترم کا یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا وصال ہو گیا، پھر دادا کا وصال ہوا، پھر چچا کی پرورش میں آئے، اس طرح آپ نے بچپن گزارا۔ بتائیے 6 مہینے کے ہیں اور والدہ کا وصال ہوا، دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ اور جو ہوا ہے وہ ذرا سیرت پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت آمنہ نے جب سینے سے لگا کر کے الوداع کیا تھا کہ بیٹے میں تیری پیشانی میں وہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ دنیا تیری دیوانی ہوگی، لیکن آج اس سفر میں صرف میری کنیز ہے اور مصطفیٰ تو ہے، اور ماں بھی تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہی ہے، درد نہیں ہوا ہوگا؟ سیرت پڑھیں، سیرت، میرے آقا تاجدار مدینہ کی سیرت۔ 40 سال گزارے آپ نے مکے میں، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کہہ دیا کریں۔ کئی بار ہم نے عرض کیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو کنجوسی نہ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ یہ جو لوگ گستاخ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، نام سن کر کے وہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ ہم درود نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم تو ہیں درود پڑھنے والے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کا اسم شریف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین پر، آسمان میں احمد ہے، پھر اوپر اور ایک، زمین پر محمد، آسمان میں، اور کہیں یہی نام احد بھی تھا، اور کہیں جا کر کے یہ محمود بھی بنے گا۔ احد، احمد، محمد، محمود، اور وہی ہے مقام محمود۔ جیسا جہان ویسا نام، کیا بات ہے، واہ، جیسا جہان ویسے نور کے جلوے، واہ 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 واہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ جلووں کی بات آئی تو میں نے اعلیٰ حضرت کا بند پڑھ دیا، ضمناً پڑھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا نام محمد، لیکن مکے والے آپ کو کہتے تھے امین۔ اعلان نبوت سے پہلے مکۃ المکرمہ کا بچہ، بوڑھا، مرد، نوجوان آپ کو 2 ناموں سے یاد کرتا تھا، یا تو کہتا تھا امین یا کہتا تھا صادق۔ واہ واہ واہ،
اسی نام سے میرے اور آپ کے آقا مکے میں پہچانے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی رب نے فرمایا محبوب اعلان کر، اپنی نبوت کو ظاہر فرما، فران کی چوٹی پر چڑھ کر کے میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ یہ صدائے حق تھی، یہ کڑکا تھا بجلی کا، یا تھی صوت ہادی۔ یہ کڑکا تھا بجلی کا، یا تھی صوت ہادی۔ کیا تشبیہ دی ہے، کون سمجھ سکے؟ کیا کڑکا بجلی کا، صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہی لوگ جو امین صادق کہتے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے جو کہا نہ میں کہہ سکتا ہوں نہ آپ کہہ سکیں گے، جس کے منہ میں جو آیا وہ بکنے لگا۔ اور پھر غیر تو غیر خود سگے چچا ہیں جنہوں نے کہا تھا تبن لک لہذا دعوت، اے محمد تیری بربادی ہو، کیا اسی لیے بلایا تھا؟ رب کو غضب آیا، مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا۔ رب نے فرمایا محبوب مت بولنا، مت بولنا، تو رحمت للعالمین ہے، داغر یہ چادر داغدار نہیں ہونی چاہیے، محبوب تو چپ رہ، جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا تبن، تو رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ آپ اندازہ فرمائیں یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے میرے آقا کے ساتھ؟ امین صادق، اور آج نعوذ باللہ نہ معلوم کیا کیا مصطفیٰ کو تانے دیے جا رہے، راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے، گڑھے کھودے جا رہے، سجدے میں ہیں تو پیٹھ پر پشت پر یہ اوجھڑی رکھی جا رہی ہے، گلے میں پھندا ڈال کے، اور میرے آقا کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قربان جاؤں نبی کا حوصلہ، یہ نبی ہی ہو سکتا ہے، باقی کسی میں یہ دم نہیں۔ ہم 2-4 دن 2 مہینے 4 مہینے کوئی کام کریں اور اگر حوصلہ نہ ملے تو حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ کام ہونے والا نہیں، تھک گئے، ہار گئے، چھوڑ دو۔ لیکن یہ شان نبی کی ہے جو میرے نبی سے پہلے بھی نبیوں میں چلی آئی، چاہے جتنی اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، رکاوٹیں، لیکن نبی نے کبھی اللہ اکبر اپنے فرض منصبی سے ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ وہ کانٹے بچھاتے رہے، نبی کانٹے ہٹاتے رہے، وہ گڑھے کھودتے رہے، نبی انہی کے لیے گڑھوں کو پورتے اور ختم کرتے رہے، سلسلہ چلتا رہا۔ طائف گئے ہیں، پڑھیں ذرا سیرت، میرے آقا طائف گئے، طائف والوں نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ وہ بعض لونڈوں کو میرے آقا کے پیچھے کر دیا تھا، فرمایا پتھر برساؤ، اتنے پتھر برسے جس میں پاک سے خون بہا، اور آپ کی مقدس نالین میں خون جمع ہوا، اور پھر وہی خون مقدس پاؤں اور آپ کی نالین کے بیچ میں ایسا سوکھا کہ پاؤں نالین سے چمٹ گیا، نکالنا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل۔ نبی بیٹھے، دشمن بازو پکڑ کے اٹھائے، اور پھر 2 قدم نبی چلے تو اوپر پتھروں کی برسات۔ اندازہ فرمائیے، شیشے جیلا، نور والا دل مصطفیٰ کا، قلب نازک مصطفیٰ، یہ سارے صدمے تھے یا نہیں؟ صدمے تھے، اور میرے آقا ان صدموں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ صدمے ہیں، تکلیفیں ہیں، بڑی غمگینی ہے۔ یہی 26 رجب کی رات ہے، اور میرے آقا دن بھر گھومتے رہے اور مشرکین کو دعوت دیتے رہے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رات کو لوٹے اور اپنی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن، نبی کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے آرام کی غرض سے بستر پہ لیٹے ہیں، چادر اوڑھی ہے، لیکن دل میں وہی پریشانی اور غم ہے۔ دنیا نے قدر نہیں کی، لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لوگوں نے میرے آقا کی تعظیم نہیں کی، دل میں ذرا سی تکلیف ہوئی، نبی کا دل غمگین ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، رب نے فرمایا جبرائیل جا مصطفیٰ کو لا، تاکہ آکے دیکھ لے کہ مصطفیٰ کی قدر رب کی بارگاہ میں کتنی ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو اصل بات ہے وہی کہہ دوں یا کچھ اور بولوں؟
اصل بات آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو سب کا ارادہ بھی یہی ہوگا. اصل بات کا مطلب ہے نتیجہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. ساری کائنات چاہتی ہے کہ رب راضی ہو اور رب کی رضا یہ ہے کہ میرا محبوب. معراج ہوئی اس لیے تھی کہ مصطفیٰ کو لوگوں نے جب یوں ناراض کیا تو رب نے فرمایا محبوب آجا آج پردہ ہٹا کے جلوہ دکھا دوں تاکہ غم غلط ہو جائے اور شان بلند ہو جائے. اب نتیجہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ اپنے حبیب کو غمگین دیکھنا پسند، یہ میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں ادھر ادھر انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن بڑے احتیاط سے یہ بات عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو غمگین، غمزدہ، دکھی دل دیکھنا پسند، یہ معراج سے ثابت ہوا. اور جب میرے آقا کا زیادہ دل دکھ ہوا تو رب نے معراج میں بلا کے راضی فرما دیا. اسی لیے معراج کی پہلی حکمت یہ ہے، رب نے فرمایا محبوب تیرے دل کے غم کو میری رحمت دیکھنا گوارا نہیں کرتی. محبوب اگر مکے میں تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تو آجا بیت المقدس میں 1,24,000 نبی مقتدی بنا دوں گا اور آمنہ کے لال تو امام بن جائے گا. ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان گویا اللہ. رحمت نے کہا محبوب اگر مکے والے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں تو نہ پڑھیں، ذرا آسمانوں پہ آ کے دیکھ لے، نوری مخلوق ہے، لب پہ تیرا کلمہ ہے، جس آسمان پہ جائے گا گونج یہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے، لاجواب لاجواب. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہ سب اس لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ناراض، غمگین دیکھنا پسند، اس لیے اتنا لمبا سفر، اتنے سارے جلوے، اتنی ساری بہاریں، اتنی ساری سجاوٹیں. یہاں حکمت کی باتیں تو اتنی ہیں. سدرا کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ؟ سدرا منع بیری کا درخت کیوں لگایا گیا؟ سدرۃ المنتہا جہاں مخلوق کی انتہا، جبرائیل بھی آگے نہیں جاتا، وہاں بیری کا درخت. یہ جو رازداں ہیں نا ان سے پوچھئے کہ ازل سے رب نے لگایا کیوں تھا اور اس میں تھا کیا. درخت پتوں والے بہت ہیں لیکن واقعی اگر اصلی بیری ہے تو اس جیسے پتے کسی میں نہیں ہوں گے. اور ان پتوں کے بیچ میں جب یہ بور لگتے ہیں، بور، پھر اس کی خوشنمائی کا بھی کیا کہنا، پتے پتے کے ساتھ، اور پھر اس کے سائے کا کیا کہنا. یہ دنیا کی بور ہے، دنیا بیر بور کیا بولتے ہیں جو بھی بولیں، ایک درخت ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا بھئی صرف نام سے کہیں اس کو اس جیسا نہ سمجھیں، یہ تشبیہ ہوگی کسی وجہ سے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کو تو رب نے لگایا ہی آج کے دن کے لیے تھا، لگایا ہی آج کے لیے تھا کہ مصطفیٰ جب وہاں پہنچیں گے تو اس میں جو روشنیاں ہوں گی وہ روشنیاں ایسی ہوں گی کہ اس کی جگمگاہٹ جو ہے اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اس کے چاروں طرف نوری مخلوق فرشتوں کی درود کی صدائیں جو ہوں گی، یہ مجمع جو ہوگا، یہ محفل جو ہوگی، یہ سب تھا ہی اس لیے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائیں اور غم غلط ہو جائے. تو اب یہ سن لیں ذرا. اب یہ میں یعنی اب میرا آج تو خیر بیان نہیں ہوا، اللہ قبول فرمائے، ہوتا رہے گا، لیکن ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو کروں، اور اگر اس وقت آپ جواب کے موڈ میں ہوں، اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب بھی میں دوں گا، لیکن ذرا حوصلے سے کام رکھیں. ہاں انشاءاللہ. لیکن یہ جذبہ جو ہے نا سوال سن کے شاید سرد پڑ جائے. اب سوال بھائی یہ ہے کہ ہم اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں
میرے اور آپ کے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی نہ کرے تو ایمان نہیں رہے گا۔ ہاں، کیونکہ میرے آقا کی مقدس نظر پر کوئی چیز پوشیدہ بے شک خود میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات، یہ جگ نہیں 18,000 عالم ہے، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ کہا۔ آپ نے فرمایا تمہارے 18,000 عالم ایسے ہیں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ 18,000 عالم نگاہ مصطفیٰ میں ہیں۔ ہم ان عالموں میں ہیں یا باہر ہیں؟ تو کیا ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ ایک بات، ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم میں ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ہمیں بھی، اور ہم میں کا مطلب ہمارے اندر دل ہے، اور دل میں بھی کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ نہیں ہوتا؟ بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ۔ تو اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ امتی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور امتی کے اندر دل میں جو ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نہ سمجھ میں آئے تو صدیق اکبر کی شان پڑھ لیں۔ صدیق اکبر کی شان جب پڑھیں گے تو یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ صدیق کو بھی پتا نہیں تھا کہ میرے اندر وہ 360 صفتیں ہیں یا نہیں، لیکن میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ سب تیرے اندر خود امتی کو خبر نہیں، نبی کو خبر ہے کہ اندر ہے۔ تو ہمارے ظاہر کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور اندر کو بھی۔ اور اس وقت جو حال ہے، جب یہ دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کے راضی ہوتے ہوں گے یا ناراض؟ سبحان اللہ، کسی نے راضی راضی کہہ دیا، وہ نہ سمجھی میں کہا۔ آج کی ابھی مجلس کے ہاں، جو یعنی یہ عقیدت ہے، عقیدت، یعنی یہ عقیدت یہ ہے کہ ہم چاہے جیسے رہے پھر بھی راضی ہیں۔ ہم ہیں نا، ہم جیسا کوئی وہ ان سے نہیں، ہم ہیں نا، ہاں، ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ پھر یہ احسان جتا رہے ہیں۔ اب کیا کہا جائے؟ اب میں کیا سوال کروں؟ اب سوال کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، بھئی دیکھو حقیقت یہ ہے، میرے آقا اس حال میں امتی کو دیکھ کر کے ہرگز راضی، اور جب راضی نہیں ہوتے تو ناراض ہوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور میرے آقا نے فرمایا داڑھی رکھو، اور داڑھی رکھنا یہ حضور کی سنت ہے، اور اسے مونڈنا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ غیروں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ اب جب داڑھی بڑھانے کا حکم میرے آقا نے دیا اور ہم اس کو صاف کر رہے ہیں، تو کیا یہ مصطفیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے؟ اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں مت چھوڑنا، کسی بھی صورت میں۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو مصطفیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھ کر کے راضی ہوتے ہوں گے یا ناراض؟ بھئی بول دیجئے ناراض، راضی کیسے کہہ رہا؟ اس میں حقیقت بولنے میں آپ کتراتے کیوں ہیں؟ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت بدل سکتی نہیں بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی ہمارے ان کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ کاغذ کے پھول ہیں، خوشبو نہیں آ سکتی، بھلے اسے گلاب جیسا بنا دیں، لیکن خوشبو اسی میں ہوگی جو حقیقت میں گلاب ہوگا۔ تو میرے آقا کا محبوب وہی ہوگا جو پکا نمازی ہوگا۔ فیصلہ نبی نے فرما دیا، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ او میرا کلمہ پڑھنے والو، اگر مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو میں تب راضی ہوں گا جب تو نماز پڑھے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ اور یہ نماز معجزہ، معراج کا تحفہ، معراج کا۔ جب کوئی آدمی کہیں اچھی کسی ولایت وغیرہ میں جاتا ہے، جیسے باپ ہی لے لیجئے، دوست لے لیجئے، اچھے شہر میں گیا اور وہاں اچھی چیزیں دیکھی، تو فوراً بچوں کا خیال آئے گا کہ خالی نہیں جانا چاہیے، تحفہ لے جاؤ، خود کچھ نہیں، بھوکا رہے تو بھی رہے لیکن لے کے تحفہ لاتے ہیں۔ اور میرے آقا گئے رب کی بارگاہ میں اور واپس آ رہے ہیں امت کے پاس،
दिल में ख्याल आया मौला तोहफा भी हो ना, तो लिखा है कि रब ने फरमाया महबूब पसंद तेरी अता मेरी। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ये जो अभी मैंने जिक्र नहीं किया है आप कल जरा पढ़ करके देखें। मेरे आका बैतुल मुकद्दस से चले, पहले आसमान पे पहुंचे, जिब्रील साथ है, बुराक पे सवार हैं। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर दरबान ने कहा मन अन्ता, इन्होंने कहा जिब्रील। तो जिब्रील ने कहा कोई और भी साथ में है, तो कहा मोहम्मद। तो उस दरबान ने कहा दो ही है, क्या बुलाए गए हैं? तो जिब्रील ने कहा हाँ बुलाए गए हैं। यहाँ अगर हजरत तकरीर करें तो 1 घंटे की तकरीर सिर्फ इसी पे हो सकती है, सिर्फ इसी पे हो सकती है। ये पहले आसमान पे दरवाजा बंद, हालांकि फरिश्तों के लिए दरवाजे बंद नहीं है। और फरिश्ते, हर आदमी का एक फरिश्ता आता है जाता है, अमल लेके जाता है, खाली जाता है। लेके गया तो फरिश्ते समझते जिंदा है, नहीं लेके गया कहते मर गया। ये अलग एक विषय है, विषय। हर आदमी के लिए आमाल का एक, जितने आदमी उतने दरवाजे, और फिर उसका अमल लेने के लिए फरिश्ते भी मुकर्रर हैं। फजर के वक्त आए, जिन्होंने पढ़ी उनकी ले गए, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनकी खाली गए। आसमान में जा रहे थे खाली, दूसरे फरिश्तों ने देखा वो फलां तो मर गया। तो किसी ने कहा कैसे? कहा जिंदा होता तो नमाज वाले नमाज लेके जाते, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं इसलिए मर गया। अब ये उम्र में 60 साल तक फजर में मरता रहा, जोहर में मरता रहा, असर में मरता रहा। ये कैसे कह रहा है कि मैं जिंदा हूँ? जानवर की तरह जिंदा है तो है, दुनिया के पास जिंदा है तो है, लेकिन रब की बारगाह में जिंदा वो है जिसकी फजर भी लेके फरिश्ते जा रहे हैं, जोहर भी लेके जा रहे हैं। फरिश्ते उसको मुर्दे के नाम से ताबीर नहीं करते। नमाजें जा रही हैं तो फरिश्ते कहते हैं जिंदा है, नहीं जा रहे तो कहते हैं मर गया। वाकया मेरे पास जुनैद बगदादी वाला भी है, लेकिन अभी यहाँ छेड़ूंगा नहीं। लेकिन हकीकत यही है, जितने आदमी उनके आमाल के दरवाजे, फिर जिब्रील के आने का दरवाजा, वो भी कभी खटखटाते नहीं है, जब जी चाह आए। और अगर खटखटाते तो हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, वो खटखटाते रहते और हजरत यूसुफ कुएं की तह में गिर जाते। और जिब्रील को भी अगर दरवाजा खटखटाना पड़ता तो वो तो खटखटाते रहते, और ओहद में मुस्तफा का पाक खून जमीन पे गिर गया होता। फरिश्तों को खटखटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। बाकी दरवाजे जो हैं खुलते रहते हैं, लेकिन रब ने ये दरवाजा बनाया ही मुस्तफा के लिए था। जब से बना तब से बंद था। फरिश्ते को भी मालूम था किसी के लिए खुल नहीं सकता। जिब्राइल भी कहे तो मत खोलना। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, वाह वाह वाह, हाय हाय। और पूछ लेना कि जिब्राइल अकेले हो, और मैं अर्ज कर दूं अगर अकेले होते तो फरिश्ते कहते जहां से वही लेके जाते थे वहीं से चले जाओ, वो दरवाजा खुला है, इधर से नहीं। साथ में कोई है या नहीं? जिब्राइल ने कहा मोहम्मद हैं। तो फरिश्तों ने कहा दावत पे जा रहे हैं। तो उनको भी पता था कि मुस्तफा इस दरवाजे से दावत पे जाएंगे, बुलाए हुए जाएंगे। और आप अंदाजा फरमाएं, सुभान अल्लाह, जब कहा कि हाँ बुलाए गए हैं तो उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलना था कि सबसे पहले हजरत आदम खड़े हैं, और हजरत आदम ने आगे बढ़ करके कहा मरहबा इब्नी, मरहबा मरहबा। और आपने फरमाया मेरे बेटे, साले नबी, तुझे मरहबा। हजरत आदम ने मरहबा। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी बुराक पे जा रहे हैं, आदम वहीं सब में खड़े थे मस्जिद अक्सा में। बुराक वाले मुस्तफा दरवाजे पे नहीं पहुंचे और नबी पहले पहुंच गए हैं। यहीं से पता चला कि बुराक सिर्फ शान के लिए था, वरना बुराक की तेजी से तो हजरत आदम की तेजी ज्यादा है। और फिर आदम ही नहीं, मेरे आका जब पहुंचे थे छठे आसमान पे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां थे। यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, हरम से चले, बीच में कई मुशाहिदात हैं। लाजवाब लाजवाब, हाय 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 हाय, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। दोज़ख में गुनाहगारों को जो जो अजाब दिए जाएंगे, सबका मेरे आका ने मुशाहिदा किया था। लेकिन कहाँ किया था?
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب جا رہے تھے اسی میں کیا تھا، کیونکہ دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، وہ جتنے بھی مشاہدات ہیں سب اسی سفر میں ہوئے تھے۔ مدینہ پاک میں 2 نفل بھی مصطفیٰ نے پڑھی تھی، حضرت موسیٰ والے درخت کے پاس بھی 2 نفل پڑھے تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے پاس بھی 2 نفل پڑھے تھے، کوہ طور پر بھی 2 نفل پڑھے تھے۔ یہ سارے مشاہدات ہوتے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جا رہے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور اتنی تیزی سے براق جا رہا ہے، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں رأیت موسیٰ فی قبر ہی قائماً یصلی، فرمایا میں نے حضرت موسیٰ کو قبر میں کھڑے دیکھا اور درود پڑھ رہا تھا۔ یہ میں نے ایک معنی کیا ہے، دوسرا معنی ہے نماز پڑھ رہا تھا، تیسرا معنی ہے دعا کر رہا تھا، اور یہ تینوں معنی ہو سکتی ہیں۔ حضرت دعا بھی کر رہے تھے، درود بھی پڑھ رہے تھے، نماز جو بھی معنی کریں، لیکن تھے کھڑے۔ کھڑا کوئی مردہ نہیں ہو سکتا، اور یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، جہاں چاہے وہاں آ جا بھی سکتا ہے۔ اور یہ معراج میں یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں، سارے جتنے بھی مسائل الجھے ہوئے ہیں اگر غور کیا جائے تو معراج میں سب کا جواب ہے، سب کا۔ ایک جواب عرض کر دوں یہیں پہ، حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرے آقا جب مسجد اقصی پہنچے تو پہلے وہاں بھی کھڑے ہیں نبیوں کے ساتھ۔ 1,24,000 نبی پہلے پہنچ گئے تھے، اور یہ پہنچے تھے انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، آپ یوں سمجھ لیے دنیا بھر کا حسن سمٹ کر کے مسجد اقصی میں جمع ہوا، اور اس سارے حسن کے بیچ میں حسن یوسف بھی تھا۔ مسجد میں حسن کی کمی کیا تھی؟ اب حسن میں بہار آئی ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سوئے ذات باری چلی، اور یہ سواری ایسے نہیں تھی، براق سواری کے لیے تھا، بعد جبرائیل کے ہاتھ میں تھی، 70,000 ملائکہ کی بارات تھی، اور یہاں مصطفیٰ دولہا بنے تھے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، بائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور نورانی چہرے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ اب جذب ڈھیلا ہو گیا تھوڑا سا، میں بیچ میں الجھا اس لیے۔ سبحان اللہ، آپ اگر ساتھ دیتے تو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن چونکہ میں تھکا ہوں تو گویا آپ بھی تھک گئے ہیں۔ جذب حسن، یہ سب معنی کی جائے تب سمجھیں گے۔ جذب حسن طلب، جذب کس کا، حسن طلب کس کی؟ جذب کس میں ہے، حسن طلب کس کی؟ یہ عشق ہی سمجھا سکتا ہے، جس نے عشق نہیں کیا وہ نہ سمجھا نہ سمجھے گا، نہ جذب سے سمجھے گا نہ حسن یعنی اس سے سمجھے گا۔ حسن طلب، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے۔ غور سے سنیں، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، اور شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ حرم پاک میں حتیم میں اگر کسی کی سواری کھڑی ہوئی تو مصطفیٰ کی سواری ہے۔ سارے نبیوں نے سواریاں حرم سے باہر باندھی ہیں، براق حتیم میں ہے، مصطفیٰ دولہا بنے ہیں، اور جو دولہا بنایا گیا اب میں اس کا بالکل ذکر نہیں کروں گا، بس اتنا سن لیں، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، اور جبرائیل نے فرشتوں نے بارات کی شکل میں دولہے کو جب براق کے سوار کیا، میرے آقا نے توقع فرمایا اور عرض کی یا رسول اللہ
سوار ہوں۔ میرے آقا نے توقف کیا، رب نے کہا جبرائیل پوچھ توقف کیوں ہے؟ فرمایا میرے لیے تو براق ہے، میری امت جب پل صراط سے گزرے گی تو حال کیا ہوگا؟ جبرائیل کو رب نے فرمایا جبرائیل کہہ دے مصطفیٰ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اے میرے حبیب رب سالم تو کہنا پر جبرائیل بچھائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ آخری بات، آخری بالکل، حالانکہ اول ہے اور میں آخری کر رہا ہوں۔ یہ بات جو ہے نا اس کی اول بھی نہیں، بات کا یہ اول بھی نہیں، لیکن میری بات کا یہ آخر ہے۔ جو بات ہو رہی ہے نا اس کا یہ ابھی اول بھی نہیں حقیقت میں، لیکن میری کمزور کی اور ہماری اور آپ کی جو بات ہے نا اس کا یہ، اور یہ اس لیے میں واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت خوش ہو گئے ہیں، صرف میرے اس جملے پہ ہر چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی جب میں نے یہ کہا نا میری بات کا یہ آخری حصہ۔ آپ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کیونکہ گھبرائے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ ذرا مدہم ہو کے پھر جوش میں آتے ہیں، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر جوش میں آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک یہ سلسلہ چلے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، شاہ دولہا بنا، آج کی رات ہے، سبحان اللہ، میرے آقا دولہا بنے ہیں، اور بزرگوں نے تشبیہ دی ہے جب کسی کا نوجوان بیٹا دولہا بنتا ہے اور پھر اس کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، اور مبارکبادیوں کے بعد ماں نے دیکھا کہا سبحان اللہ، باپ نے دیکھا کہا سبحان اللہ، بھائیوں نے دیکھا کہا سبحان اللہ، واہ واہ کیا سہرا جچتا ہے، اور سہرا پڑھنے والے نے بھی کہا سبحان اللہ۔ پڑھنے والے نے بھی کہا کہتے ہیں کہ نہیں سبحان اللہ؟ جی جی، جب کوئی دولہا بنا تو سب نے کہا سبحان اللہ۔ مکہ پاک کی سرزمین ہے، حتیم کعبہ ہے، براق سواری ہے، مصطفیٰ دولہا بنے، والدہ ہیں نہیں کہ کہیں سبحان اللہ، والد بھی نہیں ہیں کہ کہیں سبحان اللہ، مٹھی پر شہادہ ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں سبحان اللہ، دولہا بنے ہیں لیکن کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ رحمت جوش میں آئی، رب نے فرمایا میرے محبوب گھبرا مت، تیرے اس دولہا بننے کو دیکھ کر کے تیرا رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، اور سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو۔ نہیں میں بھولا تو آپ بھی بھول، سب بھول، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ، چشم تر مانگ لو، درد دل، حسن، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل ہوتا تو یاد آتی نا بات، باقی تو سب ہے لیکن دل ہوتا تو بات یاد آتی، جی جی جی، اور پھر درد دل، صرف جی، دل ہی نہیں درد دل، واہ 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 یہاں واہ، تو سر کے درد سے پریشان ہے، پیٹ واہ واہ کے واہ، درد نے پریشان کر دیا، درد دل اور حسن نظر، سارے دل پریشان کرتے ہیں، آہا، قسم رب کی جس کو درد دل ملا درد مٹ گیا، ہائے ہائے، اس لیے اس نے کہا درد دل اور حسن نظر مانگ نظر لو، مانگ لو، ہاں ہاں ہاں، کملی درد والے دل اور حسن نظر مانگ لو، اللہ اللہ، پھر کیا مانگو، کملی والے کی سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، آہا، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، واہ 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 واہ، ہاتھ بھی یوں کر دیتے ہیں تم، سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ، مانگنے کے لیے ہاتھ یوں کیے جاتے ہیں، جی 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 جی، تو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، کیوں مانگ لو؟ کل کیوں نہیں مانگ رہے تھے؟ مانگنے کی، کل نہیں مانگ رہے تھے، آج یہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے جواب دیا کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، راتیں تو بہت آتی ہیں لیکن آج کی رات اپنے اندر جو نعمت لائی ہے وہ آج کی رات ہی کا حصہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان وما اللہ۔ علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب